الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک خواہش کو بیان کیا، یعنی یہود و نصارہ اپنے اندر جو برے خواہشات رکھا کرتے تھے، بری تمنائیں رکھا کرتے تھے، برے خیالات رکھا کرتے تھے، ان میں سے خیال کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ظاہر کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی جو بات بیان کی وہ یہ کہ اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ جو بھی ایمان والے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، وہ کفر میں داخل ہو جائیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ واپس کفر میں داخل ہو جائیں۔ وہ ایسا کیوں سوچتے تھے، یا ایسا ان کی خواہش کیوں تھی، یا ایسی تمنا وہ کیوں کرتے تھے؟ حسدا من عند انفسہم، اس لیے کہ ان کے اندر حسد پایا جاتا تھا، ان کے اندر جلن پائی جاتی تھی، اسی لیے یہ لوگ ایسی خواہش ظاہر کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو معاف کیا یا ان لوگوں کو بہت حد تک چھوڑ دیا تاکہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف پھر بھی پلٹ سکیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ حاضرین، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو بات میں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ حسد ایک بہت بری بلا ہے، حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دل کو لگ جانے والی ہے، اور دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان میں سے حسد ایک بہت ہی خطرناک بیماری، اور یہ خطرناک بیماری ایسی ہے کہ جس میں انسان کی اپنی دنیاوی زندگی تو برباد ہوتی ہی ہے، لیکن اخروی زندگی بھی اس سے برباد ہونے لگتی ہے۔ اس کی نیکیوں کا جو کھاتا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس سے اس کی نیکیاں کم ہونے لگتی ہیں، جس کے اندر حسد ہوتا ہے۔ حاضرین، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف میں بہت سارے اہل علم نے مختلف قسم کی تعریفات بیان کی۔ تمنی زوال النعمت عن صاحبها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس کو اہل علم نے ذکر کیا کہ آدمی ایسی خواہش کرے کہ سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے اس سے وہ چھن جائے، یا اس سے وہ نعمت یا اس سے وہ خوشی، اس کی وہ کامیابی ختم ہو جائے۔ اس طرح کی خواہش میرے دل میں اگر پیدا ہوتی ہے تو گویا میرے اندر حسد پایا جاتا ہے، میرے اندر حسد پایا جاتا ہے، گویا میرا دل بیمار ہے، میرے دل کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور یہی بیماری کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے حسد۔ حاضرین، حسد کے 3 درجات ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی درجہ اگر میرے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو گویا میرے اندر حسد ہے اور میں ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ حسد کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ کوئی آدمی کامیاب ہو رہا ہے، کسی آدمی کو کوئی خوشی مل رہی ہے، کسی آدمی کو کوئی ترقی مل رہی ہے، اسے دیکھ کر میرے دل کے اندر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو یہ حسد کا پہلا درجہ ہے۔
یعنی یہ کہ سامنے والے کو کامیابی مل رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، سامنے والا خوش ہو رہا ہے، مجھے غم محسوس ہو رہا ہے، اگر ایسا ہے تو میرے دل کے اندر حسد کی بیماری پائی جاتی۔ اسی طرح اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ خواہش کرنے لگے، یعنی میں یہ خواہش کرنے لگوں کہ سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے وہ چھن جائے، جو نعمت ملی ہے یا جو کامیابی اسے ملی ہے وہ ختم ہو جائے، جو خوشی اسے حاصل ہو رہی ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے، جو چیز اسے ملی ہوئی ہے وہ نقصان میں چلی جائے، اس طرح کی میں خواہش کر رہا ہوں۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے حسد کا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کی نعمت کے سلسلے میں یہ بات کہتا ہے یا دل میں آدمی خواہش کرنے لگتا ہے کہ سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے، جو خوشی ملی ہے، جو کامیابی ملی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ چیز مجھے مل جائے، وہ چیز میرے اندر آ جائے، میری زندگی میں آ جائے۔ اس طرح کی خواہش کرنا حسد کا یہ تیسرا درجہ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ تینوں باتوں کو لے کر اگر کوئی بھی بات میرے دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ حسد ہے، اور یہی کبیرہ گناہ ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس سے آدمی بچنا چاہیے، یہ بہت ہی بڑی بری بیماری ہے جسے حسد کہا جاتا ہے۔ حاضرین، حسد سے انسان اپنے دل کی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے، حسد سے انسان کے اندر کی جو خوشیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، حسد سے انسان کی زندگی کا جو سکون اطمینان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی حسد کرنے لگتا ہے وہ یقیناً حسد کی وجہ سے آدمی جل جاتا ہے، بھن جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس حسد ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اہل علم نے بات لکھی کہ آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہے، اور زمین پر جو سب سے پہلا گناہ یا سب سے پہلا قتل ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہی ہوا۔ یہ حسد اتنی بڑی بری بیماری ہے کہ یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اسے دبا کر رکھتا ہے، جو اسے کم سے کم تر رکھتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ یہ جو ہے نیک آدمی کے اندر نہیں ہوا کرتی حسد کی بیماری اور صرف برے لوگوں کے اندر ہوتی ہے، یہ فلاں کے اندر ہوتی ہے، فلاں کے اندر نہیں ہوتی، یہ کافر کے اندر ہوتی ہے، مشرک کے اندر ہوتی ہے، مسلمان مومن کے اندر نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ہر انسان کے دل میں لگی رہتی ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو حسد کی اس بیماری کو کم سے کم تر کرے اور اس کا نقصان کم سے کم تر ہو۔ یہی حسد کی اصل کامیابی ہے کہ آدمی اس بیماری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حاضرین، آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا یا سب سے پہلی جس گناہ کی بدولت ہوئی وہ حسد کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اس آدم کے سامنے سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے تمام نے سجدہ کیا۔ اب یہ ابلیس کون تھا؟ یہ فرشتوں کی جماعت میں رہنے والا، فرشتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک جو ہے اللہ رب العالمین نے آگ سے بنائی ہوئی ایک مخلوق تھی جسے شیطان کہا جاتا ہے، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تھا، یہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے اندر برائی کیسے پیدا ہوئی؟ یہی حسد کی وجہ سے ہوئی۔ اس نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے، جبکہ آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں اس سے بڑی چیز یعنی آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ جو نعمت اسے ملی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ نعمت مجھے ملنا چاہیے تھا، یا وہ جو ہے سجدے کا حکم مجھے میرے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جانا چاہیے تھا، یا وہ جو ہے اتنا بڑا اکرام جو کیا گیا آدم کے لیے وہ آدم کے لیے اکرام نہیں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ یہ ابلیس نے سمجھا، گویا اس کے اندر یہاں سے حسد پیدا ہوا اور اس نے وہ بڑی غلطی کر لی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے دھتکار دیا اور زمین پر بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے اور تیرے لشکر کو ہم جہنم سے بھر دیں گے، یعنی تجھے بھی اور تیرے جتنے بھی لشکر والے ہوں گے، تیری جماعت میں جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کو ہم جہنم سے بھر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ تو گویا آسمان پر جو سب سے پہلے گناہ کی بنیاد تھی وہ حسد کی وجہ سے تھی،
پھر آپ دیکھیں زمین پر جو سب سے پہلے گناہ ہوا، یا جس سے یہ کہیے کہ سب سے پہلا جو قتل ہوا اس زمین پر، وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ سورہ مائدہ آپ پڑھتے ہیں، بار بار اب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو جس کے قربانی کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یعنی قابل نے اپنے چھوٹے بھائی حابل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس نے قتل کر دیا۔ اور یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا تھا چھوٹے بھائی کی، اور بڑے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے اندر جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا، اور یہی چیز سب سے پہلے قتل کی بنیاد پڑی۔ سب سے پہلا قتل اسی وجہ سے ہوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، ایسا گناہ اس نے کیا ہے کہ جب تک قیامت تک جتنے بھی بے گناہ قتل ہوتے رہیں گے، بغیر جرم کے جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، سب کے گناہ کا ایک حصہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کے اس بڑے بیٹے کو عطا کرے گا، قابیل کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کی یہ سنت یا قتل کی یہ بدبختی اسی نے جو ہے جاری کر دی تھی۔ قتل کی یہ بدعت، یہ جو ہے چیز کو اور اس گناہ کو جاری کرنے والا، سب سے پہلے شروع کرنے والا آدم علیہ السلام کا یہ بیٹا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ایک حصہ ہم جو ہے ضرور آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں، غور کریں کہ نبی کے بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس کے باوجود حسد جس کے اندر آ جاتی ہے، اس کو وہ چیز اندھا کر دیتی ہے، وہ چیز انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کے اندر وہ چیز برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی، 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی، اس کی زندگی میں خوشیاں خالی ہو جائیں گی، یعنی اس کی زندگی سے خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ الحسد والحقد وسوء الخلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن اہل علم کا یہ قول ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ قول جو بولا گیا بہت ہی اہم قول ہے۔ قول کیا ہے؟ کہا کہ جس کے اندر 3 چیزیں رہیں گی، وہ انسان زندگی کا مزہ نہیں لوٹ سکتا، وہ انسان زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا۔ جس میں سے ایک چیز حسد ہے، یعنی دوسرے لوگ جب خوش ہونے لگیں تو اس کے اندر جلن پیدا ہونے لگے، اس کے اندر حسد پیدا ہونے لگے تو انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طرح والحقد، کینہ کپٹ جسے کہتے ہیں، سامنے والے کے بارے میں میں اپنے اندر خواہ کی چیزیں پیدا کر لوں اور یہ سوچوں کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس طرح کی جو چیزیں میرے ذہن میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، یہ انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہیں، انسان کی خوشیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی لیے آدمی کو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ وسوء الخلق، تیسری چیز جسے انسان کے اندر جو چیز اگر آ جائے تو پھر انسان کی زندگی میں خوشیاں نہیں رہیں گی۔ وہ تیسری چیز کیا ہے کہ برے اخلاق اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر یہ برے اخلاق انسان کی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک انسان، ایک مومن جب نیکی کرتا ہے تو انسان کے دل میں وہ خوشی محسوس ہوتی ہے جسے وہ لکھ نہیں سکتا، جسے وہ آپ کو بتا نہیں سکتا، جسے وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میں نے نیکی کر کے اپنے اندر کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں جب آدمی برائی کرتا ہے، برائی چاہے وہ جو ہے کمرے میں، بند کمرے میں کرے، رات کے اندھیرے میں کرے، کوئی آدمی وہاں موجود نہ ہو پھر بھی کرے، تو ایک مسلمان اگر وہ ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر ایک قسم کی بے قراری پیدا ہوتی ہے، بے سکونی، بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ میں اپسٹ محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو غمگین محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہی چیز برائی ہے۔ اور انہی میں سے ایک چیز حسد ہے جو انسان کے دل کے سکون کو ختم کر دیتی۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بھی آدمی محفوظ رہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جس کے اندر حسد آ جاتا ہے،
جس کے اندر حسد آ جاتا ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ آدمی کھوکھلا ہو جاتا ہے، نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگوں، حسد سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اس لیے کہ حسد ایسا گناہ ہے جو تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی تمہارے رجسٹر سے خالی کرتا ہے، وہ تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے جو ہے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آگ کے اندر جب جو ہے انگار کے اندر جب جو ہے سوکھی لکڑی ڈال دی جاتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، جل کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس کے اندر حسد رہے گا، جو دوسروں کو دیکھ کر جلنے کی کیفیت اپنے اندر رکھے گا، تو پھر یقیناً وہ آدمی نیکیوں سے خالی ہو کر رہ جاتا ہے، وہ نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی زندگی سے خوشیاں خالی ہو جاتی ہیں۔ آدمی ایک ایسا زہر کا پیالہ پیتا ہے، جو آدمی خود پیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نقصان سامنے والے کو ہوگا، یعنی یہ کہ سامنے والے کو کوئی نعمت مل رہی ہے، سامنے والے کو کامیابی مل رہی ہے، سامنے والا ترقی کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتیں دیں، اگرچہ کہ وہ میرے سے چھوٹا ہے لیکن اللہ نے اس کو اتنی صلاحیتیں دی کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو رہا ہے، وہ دنیا میں بھی، دولت میں بھی، عزت میں بھی، شہرت میں بھی کامیاب سے کامیاب ہو رہا ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا سامنے کا یہ بچہ ہے اور میرے سامنے اتنا زیادہ ترقی کر لیا ہے اور میں اپنے اندر جلن محسوس کرتا ہوں۔ دراصل میں زہر کا ایسا پیالہ پی رہا ہوں جو سامنے والے کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا، میری اپنی زندگی کو نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا ایک مومن کی علامت ہے، اور اس کے مقابلے میں سامنے والے کی خوشی کو دیکھ کر، سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر اپنے اندر جلن محسوس کرنا، حسد محسوس کرنا ایک نفاق کی علامت ہے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ من الایمان، یعنی یہ کہ الحسد من النفاق، کہ آدمی کے اندر اگر حسد آ جائے تو سمجھو کہ وہ نفاق کی علامت ہے، یعنی یہ کہ جس کے اندر نفاق ہو تو وہ آدمی خوشیاں محسوس نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کی خوشیوں سے وہ آدمی خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو حسد سے آدمی بچائے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، میں اس کی طرف نہ دیکھ کر کے سامنے والے کو جو نعمتیں مل رہی ہیں اسی کی طرف میں غور کرتا رہوں گا، اسی کو میں دیکھتا رہوں گا، اسی کے بارے میں میں سوچتا رہوں گا، تو میرے اندر شیطان تو برے خیالات ڈالے گا ہی۔ یعنی مثال کے طور پر سامنے والا آدمی جو میرے سے چھوٹا ہو یا میرے ہم عمر ہو یا میرے کلاس میٹ ہو، اور وہ سامنے والا آدمی ایک بڑا بنگلہ بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، میں اپنے آپ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ 2 نمبر دھندا کرتا ہوگا، یہ کہیں نہ کہیں سے دوسری جگہ سے پیسہ نکالا ہوگا، یہ جو ہے سود پر پیسہ نکالا ہوگا۔ اس طرح کے جو خیالات ہیں میرے اندر مجھے بیمار کر جاتی ہیں، میرے اندر جب آ جاتی ہے یہ چیز تو میری خوشیاں بھی خالی ہو جاتی ہیں، اور میرے اندر یہ بیماری ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جسے آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو حسد سے دور رکھنا چاہیے، حسد سے اپنے آپ کو خالی رکھنا چاہیے، یا اپنے آپ کے اندر جو حسد کی بیماری ہے اسے کم سے کم تر کرنا چاہیے۔ حاضرین، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بھائی بھائی کے رشتے کو بخشتا نہیں۔ حسد جس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی جلن کی کیفیت اگر بڑھتی جائے میرے اندر، تو معاشرے میں مجھے لوگ تو برا محسوس کریں گے ہی، یعنی مجھے بدبخت محسوس کریں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے رشتوں کو بھی کھو جائیں گے۔ بھائی بھائی کو بخشنے والا نہیں ہوتا، جس کے اندر حسد آ جاتا ہے ان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ بار بار سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، پوچھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت سارے سبق ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا سبق یہ ہے کہ بھائیوں نے، جو 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو الگ کرنے کی کوشش کی، یعنی بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک دوسری ماں سے تھے، اور یہ دوسرے 10 بھائی دوسری ماں سے تھے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین بہت چھوٹے تھے
دوسرے بھائی بڑے تھے، تو ان بھائیوں نے سوچا کہ میرے باپ یا ہمارے باپ صرف اور صرف انہی دونوں بیٹوں سے محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت نہیں کرتے، گویا ہمیں جو چیز نہیں مل رہی ان کے اندر ہے، اور ان کے اندر جلن پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہوا، اور یہی چیز ان کو اتنا بڑا گناہ کرنے پر مجبور کیا کہ اپنے ہی سگے بھائی کو لے جا کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور آ کر اپنے باپ سے کہنے لگے کہ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہم نے یوسف کو ہمارے سامان جہاں رکھے ہوئے تھے وہاں ہم نے بٹھا دیا تھا، لیکن یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ان کے کپڑوں کو خون لگا کر کے واپس لائے، اور یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے لگے، کہنے لگے کہ اے ہمارے باپ، ہمیں معلوم ہے کہ تم یقین نہیں کرو گے، اس لیے ہم نے جو ہے اپنے ساتھ کپڑے لائے ہیں، دیکھ لو کہ جانور کا خون اس پر لگا ہوا ہے، یوسف کا خون اس پر لگا ہوا ہے، اور ان کو اس کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اس طرح کی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے بھائیوں نے کہی، حالانکہ یوسف علیہ السلام بھی نبی کے بیٹے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی ہیں یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، لیکن بھائی بھائی کو نہیں بخشتا، بھائی بہن کو نہیں بخشتا، جب جس کے اندر یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اسے زندگی میں اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی لیے آدمی اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین، جس کے اندر حسد آ جاتا ہے، جس کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے، جس کے اندر یہ جو ہے بری بلا آ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر جاتا ہے، وہ اسلامی معاشرے کی جو بنیادیں ہیں اسے جو ہے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حسد سے بچو، اور ایک دوسرے سے لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، لوگوں آپس میں مسلمان بھائی بھائی بن کر رہو، اور جو بھائی بھائی بن کر رہنے میں جو چیزیں تمہیں ڈیمیج کرنے والی ہیں، جو تمہارے اندر کریش پیدا کرنے والی ہیں، جو تمہارے اندر دراڑیں پیدا کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک چیز حسد بھی ہے، ایک چیز حسد بھی ہے۔ اس سے تم بچتے رہنا۔ سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر تمہیں جو ہے خوشی محسوس ہونا چاہیے، تمہارے اندر خوشی ہونی چاہیے، تمہارے اندر جو ہے اور مزید کی دعا دینے کی کیفیت پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سامنے والے کے پاس کوئی نعمت دکھائی دے، کوئی خوشی دکھائی دے، کوئی کامیابی دکھائی دے تو تمہیں اسے بارک اللہ کی دعا دینا چاہیے۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فی علمک، بارک اللہ فی تجارتک، اس طرح کے الفاظ آدمی کو کہنا چاہیے۔ اللہ تیرے زندگی میں تجھے برکت دے، اس طرح کی دعا دینا چاہیے، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے وہ آدمی منافق کی ایک علامت اپنے اندر رکھتا ہے، اور جو آدمی کسی کی نعمت دیکھے اور اس پر ماشاء اللہ نہ کہے، بارک اللہ نہ کہے، تو پھر اگر اس نعمت کو نقصان پہنچتا ہے تو تمہاری نظر کی وجہ سے ہے، تمہارے نظر لگ جانے کی وجہ سے ہے، جس کا گناہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کو نئے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھو تو اسے کہو تبلی ویخلف اللہ تعالی، ارے بھائی تم نے نئے کپڑے پہنے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا کرتا رہے، اور تم اسے پہن کر پرانا کرو، پھر مزید اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اور کہا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، کہ تم نئے کپڑے پہنتے رہو، زندگی میں خوشیاں حاصل کرتے رہو، وعش حمیدا ومت شہیدا، اور تم اللہ رب العالمین کے راضی برضا رہ کر کے، یعنی اللہ رب العالمین کے راہ میں تم شہید ہو جاؤ۔ یعنی ایک ایسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی جس سے انسان کے اندر حسد نہ پیدا ہو، جسے نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر جلن نہ پیدا ہو۔ ایسی نعمتیں، ایسے دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سکھلائیں۔ حاضرین، جس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے وہ حق کا انکار کرنے لگتا ہے، حق بات کا انکار کرنے لگتا ہے۔ اس لیے حسد سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جب آدمی سامنے والا حق بات بولنے لگے، میرے اندر جلن ہو، تو پھر میں اس حق کو سننے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، یا اس حق کی بات کو سمجھنے سے میں جو ہے دور رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ تھے، ان کو اچھی طرح یقین تھا، اچھی طرح معلوم تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اسلام سے انکار کر گئے، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے دو بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جو ہے اس کے بعد یعقوب علیہ السلام سے جو دو بیٹے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو دو بیٹے پیدا ہوئے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل نکلی ان سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہی پورے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اہل کتاب نے یہ سمجھا کہ اب آخری نبی جس کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ بھی ہماری ہی نسل سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا، تو پھر اہل کتاب جلنے لگے، حسد کرنے لگے کہ جو نبی سب سے افضل ترین نبی ہو، جو نبی سب سے مکرم نبی ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی ہمارے خاندان میں سے ہونا چاہیے تھا، ہمارے قبیلے سے ہونا چاہیے تھا، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آیا، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو جس کے اندر حسد ہوگا یقیناً وہ انسان حق سے انکار کر جائے گا اور حق کو جھٹلا دے گا، اور سامنے والے پر ایسے وقت میں وہ ظلم کرنے لگے گا، سامنے والے کے ساتھ لڑائی کرنے لگے گا، جھگڑے کرنے لگے گا۔ یہ دراصل انسان کے اندر جو حسد کی بیماری ہے، اسی وجہ سے انسان سامنے والے کو قبول نہیں کرنا چاہتا، سامنے والے کے مرتبے کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے اندر یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرا سامنے والا اچھے مرتبے پر ہے، اچھی کرسی پر ہے، اچھے جو ہے پوسٹ پر ہے، اور میں جو ہے نچلے جو ہے کرسی پر ہوں یا نچلے مرتبے پر ہوں، اور میرے اندر جب حسد پیدا ہونے لگتا ہے، سامنے والا کتنی بھی اچھی بات بولے مجھے جو ہے وہ کڑوی لگتی ہے، خراب لگتی ہے، غلط لگتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر حسد ہے۔ اسی چیز کو انسان اپنے آپ میں کنٹرول کرنا چاہیے، اسی چیز کو انسان اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیے، اور تبھی چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں کیا جا سکتا کسی بھی چیز میں، ہاں دو چیزوں میں تم ایک دوسرے پر حسد کر سکتے ہو۔ حسد کا ایک معنی جو ہے الغبطہ ہے، غبطہ کسے کہتے ہیں؟ رشک کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے رشک کیا چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں آدمی حسد کر سکتا ہے، رشک کر سکتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ فی ہلکتہ، ایک وہ آدمی، اس آدمی پر تم رشک کر سکتے ہو، اس آدمی پر تم حسد کر سکتے ہو جس کا دوسرا نام رشک ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے اور اس میں سے وہ مال میں سے بے حساب خرچ کر رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو اور تمہارے پاس وہ مال نہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہو، تو پھر ایسے وقت میں تم کہہ سکتے ہو اے اللہ کاش مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا مال دیا ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ یہ ایک چیز جائز ہے جس سے رشک کہا جاتا ہے، حسد جائز نہیں ہے، رشک جائز ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اسے دی اس کے ساتھ برقرار رہے، ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت دیتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا جس پر تم رشک کر سکتے ہو، جسے دیکھ کر تم خواہش کر سکتے ہو، کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقْرَؤُهُمْ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دی ہو، یعنی قرآن کا حافظ ہو، اچھی آواز کا مالک ہو، جسے وہ قرآن کریم کو پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہو، یا قرآن کریم پڑھ کر کے رات و دن کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہو، ایسے آدمی کو دیکھ کر تم یہ کہہ سکتے ہو کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نعمت دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں بھی ایسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، میں بھی ایسی نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ تو گویا لے دے کر بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ نیکی اگر کوئی آدمی کر رہا ہے اسے دیکھ کر آدمی خواہش کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ اللہ جو نعمت تو نے اسے دی ہے وہ نعمت مجھے بھی دے اور اس کے ساتھ برقرار رکھ، یعنی وہ نعمت اس سے چھیننے کی خواہش نہ ہو بلکہ اس نعمت کو اس کے ساتھ رہنے دیا جائے،
اور ساتھ ہی خواہش کی جائے کہ اللہ جو نیکی یہ کر رہا ہے مجھے بھی اس کی توفیق مل جائے، مجھے بھی اس کی کیپیسٹی مل جائے، میرے اندر بھی وہ طاقت آ جائے تو میں بھی ایسے نیکی کرنے لگوں، یہ چیز جائز ہے۔ ورنہ حسد جائز نہیں ہے کہ آدمی سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر جلنے لگے، حسد کرنے لگے اور یہ خواہش کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت ختم کر دے یا اس کی نعمت چھین کر مجھے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اگر میں ایسی خواہش کر رہا ہوں تو میرے اندر کبیرہ گناہ ہے، اور یہ چیز انسان کی زندگی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے آدمی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے بھی عطا فرمائیں، جو بھی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھیں، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔